صحرا صحرا غم کے بگولے، صحرا صحرا غم کے بگولے، بستی بستی درد کیا، جینے کا ماحول نہیں ہے، جینے کا ماحول نہیں ہے، لیکن پھر بھی جیتے ہیں۔ ساغر ساغر زہر بھرا ہے، ساغر ساغر زہر بھرا ہے، اور قطرہ قطرہ مہلک ہے، یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن پیاس لگی ہے پیتے ہیں، یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن پیاس لگی ہے پیتے ہیں۔ محترم جماعت اور جمعیت کے باوقار شخصیات اور اس عظیم الشان جامع مسجد کے امام، ذمہ داران، مصلیان اور ہماری آئی ہوئی ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے اور اس خطبہ جمعہ سے استفادہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ خطبہ 2 رکعت نماز کی جگہ پر ہے، اور یہ خطبہ ہر ہفتے میں اس لیے ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے ہفتے میں جو خرابیاں امام دیکھے، ذمہ دار دیکھے، جانکار دیکھے، تو اپنے بھائیوں کو اس پر آگاہ کرے، اطلاع کرے، اور اگر کوئی خطیب، کوئی امام اس پر توجہ نہیں دیتا ہے، غلطیوں کو دیکھتا بھی ہے، ٹوکتا بھی نہیں، کہتا بھی نہیں، سمجھاتا بھی نہیں ہے، تو جانتے ہیں امام بھی اسی کے ساتھ جائے گا، ذمہ دار بھی اسی کے ساتھ جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم کے عمیق گہرائی میں وہ بھی جائے گا۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس اللہ عظیم نے ہم سب کی اصلاح کے لیے ہر ہفتے میں ایک خطبہ اور بقیہ اوقات میں دروس، تو اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا احسان ہے، اور اس رب کائنات کا ہم سب شکر گزار بنے جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس دھرتی میں، اس زمین میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، حیوان نہیں بنایا، درندہ نہیں بنایا، چوپایا جانور نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کر دیا جو مخلوق دنیا کے تمام مخلوقات پر حاوی ہے، قابض، قبضہ۔ جی یہ مقام ہے، آپ مقام سمجھیے پہلے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پورے زمین میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی تکریم کی، اس کی عزت کی کہ دنیا کی تمام مخلوقات پر یہ انسان حاوی ہے۔ دیکھ رہے ہیں، ہاتھیوں پر، اونٹوں پر، آسمانوں پر، ستاروں پر یہ انسان گردش کاٹ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، لیکن ہم لوگ اس اللہ کا احسان
اور شکرگزار بندہ بننا پسند نہیں کرتے ہیں. بس باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں جا کے ہفتے میں کی نماز پڑھنا. اب نماز کیسی پڑھی جائے, مسجد میں داخل ہونے کا کیا اصول ہیں, کیا ضابطے ہیں, کچھ نہیں. بتانے پر بھی لوگ اڑے رہتے ہیں. جی ابھی میں نے دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث پیش کرتا ہوں, اس پر اپنی باتوں مضمون کی طرف آتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے. نبی نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی انسان, کوئی بھی آدمی اس وقت تک مسجد میں بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا ہے جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے. تحیت المسجد داخل کی. لوگ آتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ بھی زوال کا وقت ہے. کچھ معلوم علم میں نہیں, تلاش کو ابھی جانتے ہیں زوال کا, ابھی نماز کے ظہر کے نماز کا اذان کا وقت 11:30 بجے اور جماعت کا وقت 11:50 میں ہے, اور یہ لوگ 1 گھنٹہ آ کے بیٹھے رہتے ہیں, گپ مارتے ہیں, زوال کے انتظار میں 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھتے. اتنا بتایا جائے کب یہ لوگ سدھریں گے, کب قوم ملت نبی کے فرمان کو کب اپنائیں گے؟ یہ اپنے من پر اڑے ہوئے ہیں. باپ دادا کی دن پایا, جمعہ چلو پڑھ لیتے ہیں 2 رکعت. اب کیا پڑھنا, نہیں پڑھنا, کیسے پڑھنا, کچھ طریقہ ہی نہیں معلوم ہے. سیکھتا بھی نہیں ہے, سیکھنے پر سکھانے پر اس کو برا بھی لگتا ہے, اڑے رہتا ہے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جاہل لوگ مفتی بنائے جائیں گے. جاہل لوگ مفتی بنا دیے جائیں گے اور وہ خود گمراہ ہوگا, دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے. لہذا میرا عزیز بھائیو, آج کے خطبے میں واضح طور پر یہ بتا دینا چاہتا ہوں, کتاب و سنت کی روشنی میں کہ آپ جب بھی مسجد آئیں پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں, تب جا کر کے آپ مسجد میں بیٹھیں. زوال کے انتظار میں ہے, 11:30 بجے نماز کا وقت ہے اور اب گھنٹوں گھنٹے زوال کے انتظار میں لوگ رہتے, بیٹھے رہتے. تھوڑا سا وقت رہتا ہے, اس کو نکال لینا چاہیے. کیلنڈر لگا ہوا ہے, معلومات کے ذخیرے موبائل موجود ہیں کہ کب نمازوں کے اوقات شروع ہوتے ہیں اور تم منمانا کام شروع کرتے ہو. لہذا سدھار پیدا کرو میرے عزیز بھائیو. اگر کتاب و سنت کی روشنی میں اور نبی کی اطاعت اور برداری کرنا چاہتے ہو تو نبی کے طریقے پر اپنے زندگی کو ڈھالو. تو میرا عزیز بھائیو, آج میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے. تو میرا عزیز بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سورہ نازعات کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, آخر میں ایک آیت آ رہی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ, انسانوں میں سے, ماں بہنوں میں سے, مردوں میں سے, نوجوانوں میں سے اللہ کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو. حساب و کتاب کا معاملہ, جی حساب و کتاب کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہے. اور جو حساب دینے سے ڈرے گا, خدا کے یہاں کھڑے ہونے سے ڈرے گا کہ جائیں گے تو کیا جواب دیں گے, کہیں کسی کا مال تو ہڑپ نہیں کر لیا, کسی کے زمین تو نہیں دبا لیا, کسی کو گالی تو نہیں دیا, کسی کو ستایا نہیں. تو میرے عزیز بھائیو, جب یہ خوف انسان کے پیدا ہوگا تو تمام غلط کاریوں سے انسان رکے گا. تو اس دن کھڑا ہونے سے بے شک ڈرے گا. تو بس یہ خوف پیدا ہو جائے, یہ سوچ پیدا ہو جائے تو بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت. خوف پیدا کرو, جنت حاصل کرو. خوف پیدا کیجئے, جنت چلے جائیے. آسان طریقہ ہے. بہت سے لوگوں کو نیند آتی ہے, گھر میں رات کیا کرتے ہیں لوگ جی, مسجد میں آتے ہیں تو ان کا حساب بھی چلتا ہے, ان کا موبائل بھی چلے گا, ان کی آنکھیں بھی بند ہوگی, سوئیں گے. ہائے نماز ہے, نماز چھوڑو. پیدرم سلطان بود, جب تک عملی میدان میں آگے نہیں بڑھو گے, باپ دادے کے نام سے, گاؤں کے نام سے کام آنے والا نہیں ہے. ہر انسان کو کل جواب دینا ہوگا اپنے عمل کا.
لہذا علم حاصل کرو، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر قبرستان تک جانے تک علم حاصل کرو۔ تم سوچتے ہم کیا پڑھیں، بڑھاپا آ گیا کیا سیکھیں؟ نبی نے کی تعلیم ہے کہ تم علم حاصل کرو، نماز کا طریقہ سیکھو، حج کا طریقہ سیکھو، رہنے سہنے کا طریقہ سیکھو، تعلقات کا طریقہ سیکھو۔ اور یہ کہاں سیکھو گے؟ اپنے علماء سے سیکھو، اپنے امام سے سیکھو، کتابوں سے سیکھو، معلومات کرو۔ آج موبائل کے دور میں ساری چیزیں حاصل ہیں، لیکن لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے۔ جائیں گے چوراہے میں اس کی چگلی، اس کی غیبت، یہ وہ دنیا کی، اور کس کو کہاں سے گرا دیا جائے، کہاں سے کس کو کھسکا دیا جائے، یہی سوچ ہے، دین کا سوچ نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کا خوف پیدا کیجیے، دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ اللہ کا خوف پیدا کیجیے۔